دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نصیر الدین شاہ کی آٹو بایوگرافی سے کچھ دلچسپ حقائق سنائیں گے۔ نصیر الدین شاہ کے والد سے تعلقات کشیدہ کیوں رہے؟ وفات کے بعد والد کی قبر پر جا کر انہوں نے کیا باتیں کی؟ گھر والوں کو ناراض کر کے پہلی شادی کی، پھر لڑ کر طلاق کیوں دی؟ اس شادی سے ہونے والے بچے آج کہاں ہیں؟ پہلی دفعہ اداکاری کے کتنے پیسے ملے؟ دلیپ کمار سے سیٹ پر لڑائی اور بحث کس بات پر ہوئی تھی؟ اوم پوری سے دوستی کی کہانی، دوسری شادی کی سٹوری، اور آخر میں وہ واقعہ بھی سنائیں گے جب غلط اردو بولنے پر نصیر نے ایک سیاستدان کو ڈانٹ دیا۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والد سے تعلقات۔ نصیر الدین شاہ نے اپنی آپ بیتی اینڈ دین ونس ڈے میں اپنے والد اعزاز الدین شاہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑے دکھ اور سچائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نصیر کے والد ایک قدامت پسند سرکاری افسر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک معزز پیشہ اپنائے۔ دوسری طرف نصیر کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا اور وہ اسکول کے امتحانات میں اکثر فیل ہو جاتے تھے، جو ان کے والد کے لیے شدید شرمندگی کا باعث تھا۔ جس زمانے میں نصیر نے اداکاری کا شوق پالا، اس وقت ان کے والد کی نظر میں فلموں یا تھیٹر میں کام کرنا مراسیوں کا کام تھا، کسی شریف زادے کا نہیں۔ جب نصیر نے نیشنل اسکول آف ڈرامہ جانے کا فیصلہ کیا تو ان کے والد نے اسے زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا اور اسے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ نصیر لکھتے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ ان کی کبھی کھل کر بات چیت نہیں ہوئی۔ ان کے درمیان ہمیشہ ایک سرد میری اور خاموشی کی دیوار حائل رہی۔ نصیر کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے والد ان کے بڑے بھائیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھے اور زندگی میں کامیاب تھے۔ والد کے سخت رویے کی وجہ سے نصیر نے جوانی میں ہی گھر سے ایک طرح کی بغاوت کر لی تھی۔ وہ مہینوں تک گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے ان کے والد کو چڑ ہو۔ کتاب کا سب سے جذباتی حصہ وہ ہے جہاں نصیر اپنے والد کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو نصیر ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ نصیر لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے والد کی قبر پر پہنچے تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر ان سے وہ تمام باتیں کی جو وہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں کر پائے تھے۔ انہیں اس بات کا شدید افسوس رہا کہ ان کے والد ان کی کامیابیوں کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے، ورنہ شاید انہیں احساس ہوتا کہ ان کا بیٹا نکما نہیں تھا۔ ناکام شادی کی کہانی۔ نصیر الدین شاہ نے اپنی آپ بیتی میں اپنی پہلی شادی کا ذکر اتنی تفصیل اور دیانتداری سے کیا ہے کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ جب نصیر الدین شاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو انہیں پروین مراد سے محبت ہو گئی۔ پروین مراد نصیر سے عمر میں تقریباً 15 سال بڑی تھی اور پیشہ ورانہ طور پر وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ نصیر کے گھر والے اس شادی کے سخت خلاف تھے کیونکہ نصیر ابھی خود ایک طالب علم تھے اور لڑکی کی عمر بھی زیادہ تھی، لیکن نصیر کی ضد کے آگے سب کو جھکنا پڑا اور 1969 میں ان کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے ایک سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہبہ شاہ رکھا گیا۔ نصیر لکھتے ہیں کہ باپ بننا ایک خوشگوار تجربہ تھا، لیکن وہ اس وقت ایک ذمہ دار باپ بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد حالات خراب ہو گئے۔ نصیر الدین شاہ کو اداکاری کی تعلیم کے لیے پونے جانا تھا، جبکہ پروین چاہتی تھی کہ وہ علی گڑھ میں ہی رہے۔ نصیر لکھتے ہیں کہ پروین ایک پختہ ذہن کی مالک خاتون تھی، جبکہ وہ خود اس وقت ایک نادان اور جذباتی نوجوان تھے۔ جب نصیر اپنی اداکاری کی دنیا میں مگن ہو گئے تو پروین اپنی بیٹی ہبہ کو لے کر لندن منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد کئی برسوں تک نصیر کا اپنی بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ہبہ شاہ جب بڑی ہوئیں تو وہ اپنے والد سے ملنے بھارت آئی۔ نصیر لکھتے ہیں کہ شروع میں ان کے درمیان ایک اجنبیت تھی، لیکن آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ ہبہ شاہ نے بھی اپنے والد کی طرح اداکاری کا شعبہ اپنایا اور آج وہ ایک بہترین تھیٹر آرٹسٹ ہیں۔ وہ نصیر کی دوسری اہلیہ راتنا پھاٹک اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ایک ہی خاندان کی طرح رہتی ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں اپنی پہلی اہلیہ سے باقاعدہ طلاق لینے میں 12 سال لگ گئے کیونکہ ان کے درمیان قانونی پیچیدگیاں تھیں اور وہ اس دوران راتنا پھاٹک کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ پہلی دفعہ ایکٹنگ کے کتنے پیسے ملے؟ نصیر الدین شاہ نے پہلی بار سٹیج پر قدم 14 سال کی عمر میں رکھا۔ انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے مرچنٹ آف وینس میں اداکاری کی۔ نصیر الدین شاہ کو پہلا بڑا بریک ہدایت کار شیام نے فلم نشانت میں دیا۔ نصیر لکھتے ہیں کہ اس فلم کے لیے انہیں صرف 500 روپے ملے تھے، لیکن اس نے راتوں رات انہیں آرٹ سینما کا پوسٹر بوائے بنا دیا تھا۔ تم اداکاری میں وقت ضائع نہ کرو۔
نصیر الدین شاہ نے اپنی کتاب میں دلیپ کمار کے ساتھ اپنی اس پہلی ملاقات کا ذکر بڑے دلچسپ لیکن تلخ انداز میں کیا ہے۔ اپنی جوانی کے دنوں میں جب وہ ابھی پونے میں زیر تعلیم تھے، وہ ایک بار دلیپ کمار سے ملنے پہنچے۔ ان کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا وہ واقعی ایک کامیاب اداکار بن سکتے ہیں۔ جب نصیر نے بڑے اشتیاق سے دلیپ صاحب سے مشورہ مانگا تو دلیپ کمار نے ان کے چہرے اور شخصیت کا بغور جائزہ لیا اور نہایت اطمینان سے کہا، تم جیسے پڑھے لکھے لڑکوں کو فلموں میں نہیں آنا چاہیے، تم جاؤ اور اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی ڈنگ کا کام کرو۔ دلیپ کمار کا ماننا تھا کہ نصیر کا چہرہ اس وقت کے روایتی ہیرو کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا اور فلم انڈسٹری بہت بے رحم جگہ ہے۔ نصیر لکھتے ہیں کہ یہ سن کر انہیں صدمہ تو پہنچا، لیکن ان کے اندر کی ضد جاگ گئی۔ انہوں نے اس مشورے کو ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دلیپ کمار کی بات نے مجھے یہ ثابت کرنے پر مجبور کر دیا کہ اداکاری کے لیے صرف خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی۔ برسوں بعد جب نصیر الدین شاہ ایک بڑے اداکار بن گئے تو انہیں دلیپ کمار کے ساتھ فلم کرما میں کام کرنے کا موقع ملا۔ نصیر بتاتے ہیں کہ سیٹ پر دلیپ کمار کا رویہ کافی شاہانہ تھا اور وہ اکثر جونیئر اداکاروں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ نصیر نے اعتراف کیا کہ ان کے اور دلیپ کمار کے درمیان شوٹنگ کے دوران ایک سر جنگ جاری رہی، کیونکہ نصیر اب وہ جونیئر لڑکے نہیں رہے تھے بلکہ خود کو ایک بہترین اداکار ثابت کر چکے تھے۔ اوم پوری سے دوستی کیسے ہوئی؟ نصیر الدین شاہ اور اوم پوری کی دوستی بالی ووڈ کی تاریخ کی چند یادگار ترین دوستیوں میں سے ایک ہے۔ نصیر نے اپنی کتاب میں اس رشتے کو خون کے رشتے سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ ان کی دوستی کا آغاز 1970 سے شروع ہوا۔ نصیر لکھتے ہیں کہ وہ اور اوم پوری ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ نصیر ایک پڑھے لکھے، انگریزی بولنے والے اور کسی حد تک مغرور نوجوان تھے، جبکہ اوم پوری ایک سادہ لو، پنجابی پس منظر رکھنے والے اور شرمیلے انسان تھے۔ لیکن اداکاری کے جنون نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بہترین ساتھی بنا دیا۔ یہ اس دوستی کا سب سے مشہور اور ڈرامائی واقعہ ہے۔ ایک بار ایک ریستوران میں نصیر الدین شاہ پر ان کے ایک سابقہ دوست جسپال نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ جب جسپال نصیر پر وار کر رہا تھا تو وہاں موجود باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اوم پوری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر درمیان میں کود پڑے اور جسپال کو قابو کیا۔ وہ زخمی نصیر کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ہسپتال لے گئے اور تب تک وہیں رہے جب تک ڈاکٹروں نے نصیر کی زندگی کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید نہیں سنائی۔ نصیر بتاتے ہیں کہ جدوجہد کے دنوں میں ان کے پاس اکثر کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں اوم پوری، جو کہ کھانا پکانے کے ماہر تھے، سستی سبزیاں اور دالیں لا کر بڑے شوق سے کھانا بناتے تھے اور دونوں مل کر اسے شاہی دعوت سمجھ کر کھاتے تھے۔ نصیر لکھتے ہیں کہ اوم پوری بہت معصوم تھے اور اکثر لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اوم پوری کے آخری ایام میں نصیر ان کی گرتی ہوئی صحت اور ذاتی مسائل کی وجہ سے بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب 2017 میں اوم پوری کا انتقال ہوا تو نصیر الدین شاہ بری طرح ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اوم کے جانے کے بعد میری زندگی کا ایک بڑا حصہ مر گیا ہے۔ اب میرے پاس وہ شخص نہیں رہا جس سے میں بغیر کچھ کہے بھی باتیں کر سکتا تھا۔ دوسری شادی کی دلچسپ سٹوری۔ نصیر اور راتنا کی پہلی ملاقات ایک ڈرامے کی ریہرسل کے دوران ہوئی۔ اس ڈرامے کا نام سمبھوگ سے سنیاس تک تھا۔ نصیر اس وقت تک نشانت فلم کر چکے تھے اور تھیٹر کی دنیا کا ایک جانا پہچان نام تھے، جبکہ راتنا ابھی ایک نوآموز اداکارہ اور کالج کی طالبہ تھی۔ نصیر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے راتنا کو پہلی بار دیکھا تو انہیں وہ بہت پرکشش اور ذہین لگی۔ ریہرسل کے دوران ان کی دوستی ہوئی اور جلد ہی یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ اس وقت نصیر اپنی پہلی بیوی پروین مراد سے الگ ہو چکے تھے، لیکن قانونی طور پر ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ راتنا سے فوراً شادی نہیں کر سکتے تھے۔ نصیر اور راتنا نے کئی سال تک لیونگ ریلیشن شپ میں گزارے۔ جب بالآخر نصیر کو طلاق مل گئی تو انہوں نے 1982 میں راتنا سے شادی کی۔ نصیر بتاتے ہیں کہ ان کی شادی میں کوئی بینڈ باجا یا باراتی نہیں تھے۔ انہوں نے انتہائی سادگی سے کورٹ میرج کی اور راتنا کے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی کے وقت نصیر کے پاس بینک میں بہت کم رقم تھی، لیکن راتنا نے کبھی مالی حالات کی پرواہ نہیں کی۔ سیاستدان کو غلط اردو پر ٹوک دیا۔ نصیر الدین شاہ اردو کے تلفظ کے معاملے میں انتہائی حساس تھے۔ وہ اکثر اس بات پر غصے کا اظہار کرتے تھے کہ آج کل کے اداکار خے، کاف اور غاف کا درست مخرج ادا نہیں کرتے۔
ان کا ماننا تھا کہ اگر زبان کا لہجہ اور تلفظ درست نہ ہو تو اداکاری اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ یہ واقعہ نصیر الدین شاہ کی بے باکی اور اردو زبان کے ساتھ ان کے جنونی لگاؤ کی بہترین مثال ہے، جس کا ذکر انہوں نے مختلف نجی محفلوں میں بھی کیا ہے۔ ایک بار بمبئی میں ایک ادبی اور سیاسی تقریب تھی جہاں ایک بہت بڑے سیاستدان تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران انہوں نے جوش خطابت میں چند اردو کے اشعار پڑھے، لیکن ان کا تلفظ بہت ہی غلط تھا۔ وہ بار بار خے کو کھے اور قاف کو کاف بول رہے تھے۔ نصیر الدین شاہ جو وہیں پہلی صف میں بیٹھے تھے سے یہ برداشت نہ ہوا۔ نصیر نے وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی بلند آواز میں درست الفاظ ادا کیا تاکہ سیاستدان کو احساس ہو، لیکن جب وہ صاحب نہ رکے اور مسلسل غلط اردو بولتے رہے تو نصیر نے اسٹیج پر جا کر مائک کے قریب ہو کر انتہائی سنجیدگی سے انہیں ٹوکا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کسی زبان کے الفاظ کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اس زبان میں بات نہ کریں یا کم از کم شاعری نہ پڑھیں، کیونکہ یہ اس زبان کی توہین ہے۔ وہ سیاستدان کافی شرمندہ ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔